اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج سب ڈویژن عباس پور کے عوام بالخصوص تمام قبائل سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ روز جو ہے سب ڈویژن عباس پور کے میلاد چوک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام کے اندر جس طرح کے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اس کے بعد سب ڈویژن عباس پور کے اندر سوشل میڈیا سے منسلک بہت سارے افراد نے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ بالخصوص اپوزیشن نے یہاں تک کہا گیا کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب چھوٹے قبائل یعنی کم تعداد والے قبائل کے دشمن ہیں، وہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے۔ سب سے پہلے میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، وہ کسی بھی قبیلے کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہی ماضی میں کبھی بھی انہوں نے چھوٹے قبائل کم تعداد والے قبائل کو دبانے کی کوشش کی، اور نہ ہی جو موجودہ بیانیہ سامنے آیا وہ ان کا بیانیہ ہے۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اگر کم تعداد والے قبائل کے خلاف ہوتے تو عباس پور ٹاؤن کی میں مثال دوں گا کہ سب ڈویژن عباس پور کے ٹاؤن میں جو ٹکٹ تقسیم ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ قاضی ثاقب شمیم صاحب کو نہ ملتا، ان کا تعلق بھی کم تعداد والے قبائل سے ہے۔ اسی طرح چودھری شہراز صاحب کو نہ ملتا، ان کا تعلق بھی کم تعداد والے قبائل سے ہے۔ خواجہ عادل محی الدین کو نہیں ملتا، ان کا تعلق بھی کم تعداد والے قبائل سے ہے۔ اسی طرح یونین کونسل خالد رمن کے اندر جٹ فیملی کو ٹکٹ جاری کیا گیا، یعنی کم تعداد والے قبائل کو وہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا۔ تروٹی کے اندر کس کو ٹکٹ جاری کیا گیا؟ چفاڑ کے اندر کن لوگوں کو ٹکٹ جاری ہوئی؟ یونین کونسل چھاترا کے جو چیئرمین ہیں ملک اسد صاحب، ان کا تعلق بھی کم تعداد والے قبائل سے ہے۔ شیخ اسلم صاحب کا تعلق بھی کم تعداد والے قبائل سے ہے۔ تو یہ سامنے لانے کا، یہ بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کم تعداد والے قبائل کے ساتھ مخلص تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ ان کا کبھی بیانیہ نہیں تھا، یہ کبھی ان کی سوچ نہیں تھی کہ چھوٹے قبائل کم تعداد والے قبائل کو دبایا جائے۔ ہاں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ پروگرام کے اندر جو صورتحال ہوئی، ہمارے بھائی، ہمارے انتہائی قابل احترام دو قبائل جاٹ فیملی اور اوان فیملی کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا گیا، میں یوں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ثاقب شمیم صاحب بھی، نائد صاحب، چودھری اسحاق صاحب سابق چیئرمین زکوٰۃ، موجودہ جو میئر ہیں، یہ سب لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ ہی تحریک انصاف ہے۔ جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں تو ہم اس جماعت کے اندر ہیں۔ اگر وہ کل اس جماعت کے اندر نہیں ہوتے تو شاید ہم بھی یہاں پر نہ ہوں۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب نے 25,000 تقریباً ووٹ لیا۔ یہ 25,000 صرف ان کی فیملی کا ووٹ نہیں تھا، بلکہ سب سے زیادہ ان کو ووٹ کم تعداد والے قبائل کے لوگوں نے ووٹ دیا۔ اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے
کم تعداد والے قبائل کو ترجیح دی۔ جموں کشمیر لبریشن سیل کے اندر جو انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی، سب ڈویژن عباس پور کی میں بات کروں گا، ترین اپوائنٹمنٹیں ہوئیں، ان میں سے ایک جاٹ فیملی کے ہمارے بھائی تھے، ایک سودن فیملی کے، اور ایک گجر فیملی سے تھے۔ اسی طرح انہوں نے جو سب ڈویژن عباس پور کے اندر 2 PRO رکھے، ان میں ایک کیانی فیملی سے ان کا تعلق تھا اور ایک سردار فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی نے تمام قبائل کو مساوی بنیادوں پر کموڈیٹ کیا۔ آج اپوزیشن کی جانب سے یہ کہنا کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی چھوٹے قبائل پر ظلم کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اپنے دشمن کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ جو بیانیہ ہے یہ کسی فرد کا بیانیہ ہو سکتا ہے، مگر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کا یہ بیانیہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جو یہ زبان استعمال ہوئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ تھوڑی احتیاط کریں گے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کم تعداد والے قبائل کے لوگ، چاہے جاٹ فیملی سے تعلق ہو، امان فیملی سے ہو، ملک فیملی سے ہو، یا شیخ فیملی سے ہو، قریشی فیملی سے ہو، یا کسی بھی فیملی سے ہو، یہ اتنے لاوارث نہیں ہیں، ان کے وارث موجود ہیں۔ اگر ان کم تعداد والے قبائل کو تنگ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ازالہ کرنے اور ان کے آگے، ظالموں کے آگے رکاوٹ بننے کے لیے ان کے وارث موجود ہیں۔ میں حلقہ LA18 پونچھ، بالخصوص سب ڈویژن عباس پور کی کم تعداد والے قبائل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب آپ کے لیے مخلص ہے۔ انہوں نے پوسٹ گریجویٹ کالج دیا، وہ کسی صرف بڑے قبیلے کے لیے نہیں تھا، آپ کے بھی بچے ان کالجز میں پڑھیں گے۔ اسی طرح عباس پور میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا قیام عمل میں لایا، یہ کورٹ کا قیام عمل میں لایا، یہ کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے ہر فیملی کو کموڈیٹ کیا۔ آپ کسی فرد واحد کو لے کر قبائل کی جنگ میں مت پڑیں۔ عباس پور ایک پرامن خطہ ہے، عباس پور ایک پرامن شہر ہے۔ انشاءاللہ اس امن کو قائم رکھنے کے لیے ہم بھرپور کردار ادا کریں گے، اور میری ذاتی کوشش ہوگی کہ ہمارے جتنے ناراض لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ہمارے دوست ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آگے بڑھا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائے۔ میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جو 1 2 یا 3 دوست پوری جماعت کو ہائی جیک کرنے کی سوچ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کرنے سے بہت سارے مسائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنے کام کاج کی بات کریں، نہ کہ پورے نظام کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے 25,000 ووٹ لیا ہے۔ یہ 25,000 ووٹ آپ 2-3 لوگوں نے نہیں دلوایا، بلکہ یہ 25,000 لوگوں نے اپنی ووٹ کی پرچی ڈالی ہے۔ اور آپ تمام احباب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حلقے کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب پر اعتماد رکھیں جب تک 5 سال پورے ہوتے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے کام کروائیں گے۔ آپ براہ راست ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، وہ آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پر حل کریں گے،
تاہم یہ اپوزیشن جو پروپیگنڈا کر رہی ہے اس پر آپ نے کام نہیں کرنا۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب ہمارے لیے مخلص ہیں، جب آپ پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا ہم اس کے آگے رکاوٹ بنیں گے۔ میں آپ تمام احباب سے آخری مرتبہ گزارش کروں گا کہ سب ڈویژن عباس پور کے اندر ماحول کو خراب نہ کیا جائے، اور 2-3 لوگ جو ہیں وہ اپنے رویے کو درست کریں۔ ہمیں ان سب کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ میئر ہیں اگر وہ لابنگ کر کے اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر قاضی ثاقب صاحب لابنگ کر کے اگر بن جاتے تو ہمیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ یہ چیز ہے کہ اگر ہم ایک منتخب شدہ شخص کو نہیں مانیں گے، چودھری اسحاق صاحب، میرا ماضی کے اندر ان کے ساتھ اختلاف رہا، آج بھی شاید ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن جو قد کاٹ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر رکھتے ہیں وہ شاید کوئی اور نہ رکھتا ہو۔ اور آج بھی جب میری بات موجودہ میئر سے ہوتی ہے، جب چوہدری صاحب سے ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے ہم ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ تو آپ ہی کوشش کریں کہ جماعت سے کسی کو بگانے کی کوشش نہ کریں، کارکنوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جماعتوں سے بگانے والے لوگوں کو ایک دن خود اکیلے رہ جاتے ہیں۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا۔